پر انہوں نے مضبوط یقین، مضبوط بھروسہ رکھا۔ فرمایا گیا پھر اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، اللہ تعالی فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ تعالی فرشتوں کو بھیج دیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مسلمان ہو، ایمان والے ہو، اللہ پر مضبوط یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر مشکل وقت میں اللہ کو یاد کیا کرو، ہر پریشانی میں اللہ کو یاد کیا کرو، کیونکہ مشکلات میں آسانیاں پیدا کرنا یہ فقط پروردگار کا کام ہے۔ مشکلوں سے آپ کو اور مجھے نکالنا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ یاد رکھنا، جس نے اللہ پر یقین رکھا، جس نے اللہ پر اعتماد رکھا، جس نے اللہ پر اپنے یقین کو مضبوط کر لیا، اللہ تعالی اسے دنیا میں بھی کامیاب فرماتا ہے۔ اللہ تعالی اسے آخر کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان ہی نہیں، اس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا۔ اپنے آپ کو مومن بہت لوگ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنایا۔ یہ ایمان جو ہے یہ بڑی دولت ہے۔ ایمان بازاروں میں نہیں بکتا، کہیں سے ایمان خریدا نہیں جاتا کہ ہم وہاں سے ایمان خرید کر لے آئیں۔ اپنے ایمان کو خود سنوارا جاتا ہے، خود اسے پختگی دی جاتی ہے، خود اسے مضبوط کیا جاتا ہے۔ ایمان بڑی انمول نعمت ہے۔ دل میں ایمان نہیں تو زندگی فضول ہے، کوئی مطلب نہیں۔ عزیزو، مومن ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم جس دین کو مانتے ہیں، جس مذہب کو فالو کرتے ہیں، وہ دین، وہ مذہب ہمیں ہمارے پروردگار نے عطا کیا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ اور قرآن میں باضابطہ اعلان فرمایا، میں قرآن سناؤں آپ کو؟ سب کچھ سن لیا اب آپ نے، اب میں صرف کوشش کروں گا کہ قرآن آپ کو سنا دوں۔ تو قرآن سننے سے پہلے اپنے آپ کو تیار بھی کیجئے قرآن سننے کے لیے، کیونکہ دنیا کا سب سے عظیم ترین کلام وہ کون سا کلام ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کو حضور کی بارگاہ تک لانے والے بلبل سدرا ہیں، مصطفیٰ کے قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوا۔ قرآن سنیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، رب لم یزل و لا یزال نے قرآن مجید میں فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ شبیر بھائی آپ ہی ہیں؟ یہ چلے گئے؟ تھوڑا سا ہلکا سا ایکو، بس ہلکا سا، کوئی نہیں، بہت اچھا مائک آپ۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا، بے شک اللہ کے یہاں دین فقط اسلام ہے، کوئی اور نہیں، صرف اسلام۔
تاجدار مدینہ، والی کائنات، مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے یہ مذہب مہذب عطا فرمایا، خالق کائنات نے اپنا پسندیدہ چنا ہوا دین ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ مومن بنایا اس نے، مسلمان بنایا، لیکن اس دین میں اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں۔ زندگی گزارنے کا مکمل سلیقہ قرینہ اللہ نے عطا کیا ہے، حدیں مقرر کی ہیں، فرمایا ان حدوں سے باہر نہ نکلنا۔ پہلی چیز تو یہ کہ ایمان کو پختہ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ آج ذرا سا کوئی معاملہ ہوا، ہم لوگوں کے ایمان کی کمزوری کا یہ عالم، بہک جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن بنایا، مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا، ایمان کو مضبوط رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی حکم دیا، اے میرے بندو، اگر دنیا میں مشکلات آئیں، دنیا میں پریشانیاں آئیں، اے میرے بندو اگر دنیا میں تکلیفیں آئیں، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، تم ثابت قدم رہنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر اعتماد رکھنا، اللہ پر یقین رکھنا۔ اگر یقین کمزور ہو گیا، اللہ کی ذات پر توکل میں کمی آ گئی، اسی دن تیرا ایمان کمزور ہونے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر مضبوط یقین اور اعتماد رکھتے ہیں نا، پھر اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، اور اس طرح کہ اللہ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ فرمایا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، رب کا اعلان، رب کا قرآن کہتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور وہ اس پر مضبوطی سے ڈٹے رہے، قائم رہے، ان کا عقیدہ مضبوط رہا، اللہ تعالی پر انہوں نے مضبوط یقین، مضبوط بھروسہ رکھا، فرمایا گیا پھر اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مسلمان ہو، ایمان والے ہو، اللہ پر مضبوط یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر مشکل وقت میں اللہ کو یاد کیا کرو، ہر پریشانی میں اللہ کو یاد کیا کرو، کیونکہ مشکلات میں آسانیاں پیدا کرنا یہ فقط پروردگار کا کام ہے، مشکلوں سے آپ کو اور مجھے نکالنا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ یاد رکھنا، جس نے اللہ پر یقین رکھا، جس نے اللہ پر اعتماد رکھا، جس نے اللہ پر اپنے یقین کو مضبوط کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیاب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے۔
تاجدار مدینہ کے غلاموں ذرا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، آپ اگر پیچھے جائیں اصحاب مصطفیٰ کے زمانے پہ نظر ڈالیں، تاجدار مدینہ کے غلاموں کو دیکھیں، اللہ اللہ ان کا یقین کتنا مضبوط ہے، ان کے ایمان کی طاقت کا کیا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سارا زمانہ ان کا دشمن، جب سارا زمانہ ان کا مخالف، انہوں نے ایسے عالم میں بھروسہ کیا تو کس پر کیا؟ فقط اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ کیا۔ اے لوگوں، اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں، اس وقت کے سردار دولت والے، اس وقت کے بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے امیر کبیر لوگ مسلمانوں کے مخالف، مسلمانوں کے جانی دشمن، مگر اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو عزت دی، اللہ نے بدر میں بھی عزت عطا فرمائی۔ کیا تھا ان مسلمانوں کے پاس میں؟ ذرا غور تو کرو۔ آج پریشانیوں میں ہم اور آپ شکوے بہت کیا کرتے ہیں، آج ذرا سا کوئی مسئلہ ہو جائے ہمارے آپ کی زبان پر نہ جانے کتنی شکایتیں ہوتی ہیں، ہماری نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ذرا ذرا سے معاملات، ہماری زبان پر بڑے بڑے الفاظ، بڑے بڑے جملے، مگر سوچو ذرا میرے آقا کے صحابہ کا عالم کیا؟ میدان بدر کے اندر 313 اتر گئے، جانتے تھے ہمارے سامنے جو آنے والے ہیں وہ بڑی طاقت والے لوگ ہیں، جو ہمارے مقابلے میں آ رہے ہیں وہ بڑے پاورفل لوگ ہیں، جو ہمارے مقابلے میں آ رہے ہیں ان کے پاس چمچماتی تلواریں ہیں۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ٹوٹی ہوئی تلواریں۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ٹوٹے ہوئے نیزے۔ کیا تھا ان کے پاس میں؟ اے لوگوں، ظاہر میں ان کے پاس میں تلواریں نہیں تھی، مگر ایک بڑی چیز تھی، اور وہ بڑی چیز یہ، انہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا۔ ہمارا یقین کمزور ہوتا جا رہا ہے، ہم علاقے کے امیر کبیر آدمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے تو کھڑے ہو جائیں گے، مگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کو تیار نہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں علاقے کا چودھری کیا کر سکتا ہے، کیا دے گا وہ ہمیں۔ پریشان مت ہونا، مولانا لوگ بھاگ گئے، اگر اسٹیج سے چلے گئے تو اس بات سے آپ ٹینشن مت لینا، میں ہوں، جب تک سنو گے تب تک سناؤں گا الحمدللہ۔ اگر آدمی 10 بھی رہ جاتے نا، اتنے بھی نہیں ہوتے، 10 بھی ہوتے، اور وہ کہتے ہمیں سننا ہے، تو پھر میں انشاءاللہ اسی طرح سے سناتا جس طرح سے میں سناتا ہوں، اور ابھی بھی اسی طرح سے انشاءاللہ آپ کو سناؤں۔ ہمیں ہمارے علاقے کا امیر، مالدار، چودھری، سرمایہ دار کیا دے سکتا ہے؟ یا کوئی بھی کیا دے سکتا ہے؟ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی صرف بہانہ ہے، خدا دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ دینے پر آ جائے تو فقیروں کو بادشاہ بنا دے۔ بولو، بنایا نہیں اس نے چائے والے کو؟ اسی نے تو بنایا۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نوازے تو پھر کیا بات ہے، وہ نوازے تو پھر کیا کہنا، کیونکہ دنیا میں کوئی کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو،
کوئی کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، آخر اس کا خزانہ کم ہوتا جاتا ہے۔ وہ اپنے مال سے نکالے گا، خزانے سے جتنا نکالے گا خزانہ اتنا کم ہوتا جائے گا، اتنا کم ہوتا جائے گا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں جو 100 سال پہلے بڑے مالدار تھے، انہوں نے خزانے جب کم کرنے شروع کیے تو ان کے ختم ہو گئے، ان کے پاس آج کچھ نہیں بچا، زمینداریاں ختم ہو گئی، ان کے مال و دولت سب ختم ہو گئے۔ یاد رکھنا دنیا کا بڑے سے بڑا خزانہ ختم ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا خزانہ ایسا، اس میں کبھی کمی نہیں آتی ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ اور یاد رکھنا جب اللہ نوازے، جب اللہ کرم فرمائے تو جس پہ اللہ نظر عنایت کر دے اس کے خزانے بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بھی بڑھتے جاتے ہیں، بس بندہ یقین مضبوط ہے۔ آج یقین کمزور ہو گئے، شکوے بہت ہیں، شکایتیں بہت ہیں۔ راستے میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، ٹھوکر لگ گئی، ٹھوکر، پیر میں پتھر لگا، پیر کے انگوٹھے سے خون نکلنے لگا، زبان پر کیا آیا؟ فوری طور پہ شکایت، ارے یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں میرے ساتھ آج کل کیا ہو رہا۔ نہ میرے بھائی شکوہ نہ کیا کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو ہر حال میں۔ آج ہماری زبانوں پر شکر کے کلمے نہیں ہیں، اور جانتے ہو شکر کا مفہوم کیا ہے؟ شکر کا مفہوم، شکر سے زندگیاں خالی ہیں ہماری، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، جس حال میں اللہ رکھے اس میں راضی رہو، جس حال میں پروردگار رکھے اس میں اس کا شکر ادا کرو۔ جب بندہ صابر و شاکر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزتوں کی مسندیں عطا فرما دیتا ہے۔ مگر شکر صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے زبان سے کہہ دیا یا اللہ تیرا شکر ہو گیا، اتنے میں شکر ادا نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا گیا شکر کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ فرمایا شکر کا صحیح طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے، پروردگار عالم نے جو بھی آپ کو نعمتیں عطا کی، اللہ نے جن جن نعمتوں سے نوازا، ان نعمتوں کے ذریعے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ کس طرح سے؟ اللہ نے آپ کو ہاتھ عطا کیا تو یہ ہاتھ اس کی فرما برداری میں رہے، اس کی نافرمانی میں نہ جائے، یہ اس کا شکر ادا کرنا۔ اللہ نے ہاتھ دیا تو اس ہاتھ سے کیا کرے گا؟ اب تجھے فیصلہ کرنا ہے یہ ہاتھ تیرا کیسے شکر گزار بنے۔ یہ ہاتھ اگر شراب کے گلاس اٹھانے لگا تو ناشکری ہے، یہ ہاتھ اگر جوئے کے پتے ہاتھ میں اٹھانے لگا یہ ناشکری ہے، یہ ہاتھ اگر کسی مظلوم کے اوپر اٹھنے لگا یہ ناشکری ہے۔ ہاں شکر کیا ہے؟ اس ہاتھ کے لیے شکر یہ ہے کہ یہ ہاتھ جب بھی اٹھے لوگوں کی سلامتی کے لیے اٹھے، یہ ہاتھ جب بھی اٹھے غریبوں کی مدد کے لیے اٹھے، یہ ہاتھ جب بھی اٹھے یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھنے کے لیے اٹھے، یہ ہاتھ جب بھی اٹھے اپنی ماں کے پیر دبانے کے لیے اٹھے، یہ ہاتھ جب بھی اٹھے باپ کے پیروں کو دبانے کے لیے اٹھے، یہ ہاتھ جب بھی اٹھے قرآن کریم ہاتھ میں اٹھانے کو اٹھے، یہ ہاتھ جب بھی اٹھے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو ہاتھ میں پکڑنے کو اٹھے۔ یاد رکھنا اس ہاتھ کا شکر یہ ہے، اگر اس کا تو نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا، اگر یہ ہاتھ شکر گزار نہ بن سکا تو یاد رکھنا یہ ہاتھ خود میدان قیامت میں اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا۔ یہ ہاتھ کہے گا یا اللہ اے میرے پروردگار اس نے مجھے شکر گزار بننے نہیں دیا۔ بے شک سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نوجوانان چونی کمیٹی، نعرہ
اچھا اب ایمانداری سے خود فیصلہ کر لو اور خود سوچو یہ ہمارا ہاتھ جس لیے اٹھنا چاہیے تھا کیا اس لیے اٹھ رہا ہے؟ ہمارا ہاتھ اٹھ رہا ہے چوریاں کرنے کو، ہمارا ہاتھ اٹھ رہا ہے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں عطا کی، ان کا کام کیا ہے؟ دیکھنا۔ یہ آنکھوں میں جو پتلیاں رکھی ہیں اللہ نے، یہ نہیں دیکھتی، یہ نہیں دکھاتی، غلط فہمی ہے آپ کی۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو کہ آنکھوں میں جو پتلیاں ہیں یہ دکھاتی ہیں، نہیں نہیں، جو لوگ نابینا ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں بھی پتلیاں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اے لوگوں یاد رکھو، آنکھوں کا کام دکھانا، مگر فقط یہ آنکھیں نہیں دکھاتی، ان آنکھوں پر جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تب یہ دکھانے لگ جاتی ہے۔ یعنی آنکھوں کی پتلیوں کا کام دکھانا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت شامل ہو تب ان آنکھوں سے نظر آتا ہے، ورنہ آنکھ والے بھی نہیں دیکھ پاتے۔ آنکھوں کا کام دیکھنا۔ اب یہ فیصلہ آپ کو مجھے کرنا ہے کہ آنکھوں کو شکر گزار کیسے بنائے، یہ آنکھیں کیسے شکر گزار بنے گی، تو پتہ یہ لگے گا، مزاج یہ ملے گا۔ ان آنکھوں کو شکر گزار بنانے کا طریقہ یہ وہ دیکھو جو اسلام دکھانا چاہتا ہے، جو قرآن دکھانا چاہتا ہے، جو مصطفیٰ کی شریعت دکھانا چاہتی ہے، بس وہ دیکھو، اس کے علاوہ کچھ نہ دیکھو۔ اب اسلام کیا دکھانا چاہتا ہے؟ ان آنکھوں سے دیکھ تو پاک مناظر دیکھ لے، ان آنکھوں سے دیکھ تو اللہ کا گھر کعبہ دیکھ لے، ان آنکھوں سے دیکھ تو مصطفیٰ کا پیارا گنبد دیکھ لے، گنبد خضرا دیکھ لے، ان آنکھوں سے مصطفیٰ کی جالیاں دیکھ لے، ان آنکھوں سے اللہ کا قرآن دیکھ لے، ان آنکھوں سے حدیث کی کتابیں دیکھ لے، ان آنکھوں سے تو بزرگوں کی کتابیں دیکھ لے، ان آنکھوں سے اپنے گاؤں کی مسجد دیکھ لے، ان آنکھوں سے محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے باپ کا چہرہ دیکھ لے، ان آنکھوں سے مسکراتے ہوئے محبت کے ساتھ ماں کا چہرہ دیکھ لے۔ اگر تم مسکرا کر محبت سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا، اللہ تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مگر میرے عزیز، اللہ نے آنکھیں تجھے یہی سب دیکھنے کے لیے دی ہے، اب تو اپنی آنکھوں کی حفاظت خود کر لے، اپنی آنکھوں کا محافظ خود بن جا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہماری آنکھوں کو جو دیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں دیکھ رہی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہماری آنکھیں دیکھ کیا رہی ہے؟ موبائل پر گندے مناظر دیکھ رہی ہیں۔ بتائیے، یہ آنکھیں کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کہیں گی نہیں یا اللہ اس نے ہمیشہ موبائل کی گندی تصویریں سامنے رکھی، مالک یہ مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت کے دن نا زبان پر لگے گا تالا، ہاتھ دیں گے گواہی، ان سے کیا کیا تو نے، یہ ہاتھ خود بتائیں گے اللہ کی عدالت۔ کیونکہ زبان سے آدمی مکر جاتا ہے۔ اچھا اللہ کی عدالت میں تو مکر نہیں سکتا، یہاں کی عدالتوں میں بھلے مکر جاتا ہے، سیشن کورٹ میں مکر سکتا ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ میں مکر سکتا ہے، بیان بدل سکتا ہے، ہائی کورٹ میں بیان بدل سکتا ہے، سپریم کورٹ میں بھی بیان بدل سکتا ہے، مکر سکتا ہے، مگر یاد رکھو ایک
سب سے بڑی عدالت ہے جو احکم الحاکمین کی عدالت ہے، جو اللہ کی عدالت ہے، وہاں تو مکر نہیں سکتا۔ جو کچھ یہاں کیا سارا کا سارا اللہ کی عدالت میں سب کچھ سامنے ہوگا، دفتر رکھے ہوئے ہوں گے، مکرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں نکلے گا، بچ ہی نہیں سکتا، کوئی صورت ہی نہیں ہے بچنے کی، گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ آنکھیں بڑی خطا کرتی ہیں، آنکھیں پہلی مجرم ہوتی ہیں، اور یہ بڑی مشہور سی بات ہے۔ ایک آدمی نے نا ایک پھل توڑ لیا ایک درخت سے، تو یہ چوری تھی، کسی کے باغ سے چوری سے پھل توڑ لیا، تو اسے پکڑا تو مارا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یہ بھی یاد رکھنا، جرم کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے، جرم کی سزا تکلیف کے اثرات بھی اسی جگہ سے وہیں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی آنکھ ہی کسی چیز کو دیکھتی ہے نا پہلے۔ کسی کی جیب سے 100 کا نوٹ نکل کے گر گیا، آنکھوں نے دیکھا، جب آنکھوں نے دیکھا 100 کا نوٹ پڑا ہوا ہے تو دل اب یہاں طبیعت میں مزاج میں کھوٹ آ گیا، کبھی 100 روپے ہیں اٹھا لو، پتہ بھی نہیں لگے گا کسی کو، آرام سے چائے پیئیں گے، ناشتہ کریں گے، مزہ آ جائے گا۔ پہلا کام آنکھوں کا، ان آنکھوں کی حفاظت جس نے کر لی وہ بہت 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 بڑے بڑے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ موبائل اپنے آنکھوں کے سامنے کیا، آنکھوں نے دیکھا، جب آنکھوں نے گندے مناظر دیکھے، جب آپ نے موبائل میں ناچتی ہوئی لڑکیاں دیکھی، ان کے ننگے بدن دیکھے، تو جوان کا دل پھر جو ہے گڑبڑا گیا۔ پہلا قصور کس کا؟ قصور آنکھوں کا، آنکھیں دیکھتی ہیں تب دل فیصلے لیتا ہے۔ دل اگر تیرے قابو میں نہیں ہے تو نفس اسے بہکا کے غلط فیصلہ سنائے گا، اور وہ غلط فیصلہ تجھے گناہوں کے دلدل میں رکھے گا۔